بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب کری تسبیح خانہ کا انمول موتی، اپنے دل سے 3 مرتبہ یہ بات پوچھیں، جا نماز پر کھڑے ہوتے ہی مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ والو، ہمارے پیارے شیخ الوظائف حضرت حکیم طارق محمود پیر جی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بات سدا یاد رکھیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ آج میں تمہیں ایک لفظ بتا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنا ہے اور 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو ہمارے شیخ الوظائف یہ پیارا عمل بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس عمل کے بعد 40 دن کے بعد آپ حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو واقعی مستحق اور حقدار ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس صرف ایک سوال پوچھنا ہے آپ نے اپنے آپ سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے۔ کسی بھی وقت وقفے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سوال کیا پوچھنا ہے، آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ ذرا آپ توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ یہ بات سننے سے پہلے سب توجہ اور دھیان سے اور محبت سے، عقیدت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب ترضی لہ۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے، اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، تو پھر اس ماں سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، تو پھر اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، تو پھر اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ تو انسان سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا 2 روٹی نہیں ملیں گی، کیسے نہیں ملے گی؟ نماز سے کام کیسے نہیں بنیں گے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آج بھی جیون شہر میں، آج بھی ان کی مسجد ان کے نام سے مشہور ہے۔ بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا۔ بادشاہ نے ریشم پیدا ہوا تھا، ملا جیون نے فتویٰ دے دیا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور پورے مجمع یعنی رعایا بیٹھی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنی توہین محسوس کی کہ ملا جیون نے پورے مجمع میں میری بے عزتی کی ہے، میں نے ریشم اپنے لیے پیدا کروایا اور ملا جیون کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملا جیون کو گرفتار کر لو۔ بادشاہ کے بیٹے ملا جیون کے شاگرد تھے، جیسے ہی دیکھا کہ سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو بادشاہ کے دونوں بیٹے یعنی اپنے استاد ملا جیون کو بچانے کے لیے بادشاہ کے لڑکے بھاگ کر ملا جیون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے بادشاہ سے کہ ابا جی، آپ نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا لوٹا لاؤ، مسلح لاؤ۔ لوٹا مسلح لے کر ابے کے پاس بھاگے۔ ملا جیون نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرے لیے لوٹا لاؤ، میرے لیے مسلح لاؤ۔ جب بادشاہ کے بیٹے ملا جیون کو مسلح اور لوٹا دے کر ابے کی طرف بھاگے تو ابا یہ منظر دیکھ کر یعنی بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ننگے پاؤں ملا جیون کی طرف بھاگا۔ اللہ والو، کیونکہ بادشاہ کو پتہ تھا کہ ملا جیون کے سجدوں نے ہی تمام کام کروا دینے ہیں۔ سبحان اللہ، ملا جیون کی نماز نے تمام فیصلے کروا دینے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ ملا جیون کے تو سجدے میں اتنی تاثیر، پاور اور فضیلت اور اتنی طاقت ہے کہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر ملا جیون نے نماز پڑھ لی۔ میرا ککھ نہیں رہے گا، نہ یہ بادشاہیت رہے گی نہ یہ سلطنت رہے گی۔ ابھی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ابھی مسلح پر نہیں چڑھے تو پہلے ہی بادشاہ یہ سب کچھ سوچنے لگ گیا اور بھاگ کر آ کر ملا جیون کے پاؤں پڑ گیا اور معافی مانگنے لگا، اور بادشاہ کہنے لگا کہ ملا جیون مجھے معاف کر دو، آپ نے جو کہا بجا کہا،
میں آپ کی کہی ہوئی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ نماز پڑھنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے سجدے اور اللہ کے نیک بندوں کی نمازیں کہ بادشاہ یہ جانتا تھا کہ ملا جیون بہت فضیلت والی، بہت بابرکت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ملا جیون نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بادشاہ تیرا نست و نابود ختم ہو جائے گا۔ یہ نمازیں ہوتی ہیں جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے ملا دیتی ہیں۔ اللہ والو، حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہی سوال آپ نے دن میں 3 مرتبہ اپنے دل سے پوچھنا ہے، 40 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ کا رواں رواں، آپ کے جسم کا نس نس اللہ کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور آپ کے اندر ایک غیبی روحانیت اترے گی اور آپ خود بخود نمازی بن جائیں گے۔ اور جب وہ نماز آپ پڑھیں گے تو وہ نماز بہت لذت والی، سرور والی، اللہ کی محبت والی نماز ہوگی، اور ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول و منظور ہوتی ہیں، اور پھر ایسی روحانیت ملے گی کہ جو منہ سے بات نکالیں گے فوراً پوری ہو جایا کرے گی۔ بہت مجرب عمل ہے، ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔